دیوانگی از قلم ارید شاہ پارٹ 3۔ وہ گھر واپس آیا تو اس کے دل و دماغ پر جیسے اسی لڑکی نے اپنا بسیرا کر لیا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کی ساری سوچیں اس لڑکی کی طرف کیوں جا رہی ہیں۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی لڑکی کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، کیونکہ یہ تو لڑکیوں کا کام تھا اس کے بارے میں سوچنا، اسے اپنے دل کی دھڑکنوں میں بسا کر اس کے نام لے کر آہیں بھرنا۔ یہ سب کچھ تو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، وہ تو بس لڑکیوں کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ جب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا تب سے ہی اس کا بے چینی سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، وہ پہلے بھی اسے دیکھ چکا تھا، اسے مل چکا تھا، اس سے باتیں کر چکا تھا، لیکن اسے کیا ہوا تھا؟ وہ کیوں اس لڑکی کی طرف اس حد تک متوجہ ہو گیا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں اس لڑکی کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں رہا تھا؟ یا اللہ، کون تھی وہ لڑکی؟ میں کیوں بار بار اس کے بارے میں سوچا ہوں؟ ایک عام سی لڑکی تھی، بلکہ عام سے بھی عام، کوئی اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں سوچا جا سکے۔ مجھے اپنے ذہن کو پرسکون کرنا ہوگا، مجھے اس لڑکی کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا۔ ایسا کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کلب چلا جاتا ہوں، وہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ہاشم سلطان تھا۔ وہ اپنے ذہن پر کسی لڑکی کو سوار کر کے بے چین نہیں رہ سکتا تھا، یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ ہاشم، کہاں جا رہے ہو تم؟ صاحب گھر میں داخل ہوئے تو اسے کہیں کے لیے تیار دیکھا تھا۔ کچھ نہیں بابا، بس دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا تھا۔ کیوں، کام تھا آپ کو؟ نہیں، کام تو نہیں تھا، بس میں چاہ رہا تھا کہ آج میں مبین اور اس کی بیٹی کو ڈنر پر بلا رہا ہوں تو تم بھی گھر پر ہی رہو۔ مبین تو میرا دوست ہے، اس کے ساتھ تو میں کوئی بھی بات کر کے اس وقت کو یادگار بنا ہی لوں گا، لیکن اس کی بیٹی بھی انوائٹڈ ہے تو میں بھلا اس سے کیا باتیں کروں گا؟ اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ تم گھر پر ہی رہو، اس کو بھی کمپنی مل جائے گی، اور کافی دن ہو گئے ہم نے بھی ایک ساتھ ڈنر نہیں کیا۔ بابا اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے تو وہ بھی جانے کا ارادہ کینسل کر چکا تھا۔ اب جو بھی تھا اسے اخلاقیات تو نبھانے ہی تھے۔ جیا اس کے گھر آ رہی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر کوئی مہمان آ کر سارا وقت منہ پر چپ کا بورڈ لگا کر بیٹھا رہے، اور اچھا ہی تھا کہ اسے جیا بھی تو خوش ہو جاتی۔ اس دن اسے بہت برا لگا تھا، 3 گھنٹے کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی، اور پھر یہ معاملہ بابا کے بہت ہی قریبی دوست کا تھا، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ بابا کے تعلقات کسی سے بھی خراب ہوں، اور ویسے بھی وہ اپنے بابا کو خوشی دینے کے یہ بہانے ڈھونڈتا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم آج گھر پر نہیں ملو گے، لیکن اسے میں اپنی خوش قسمتی کہوں یا پھر کچھ اور، لیکن مجھے سچ میں تمہیں گھر پر دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ ہاشم، تھینک یو سو مچ، میرے لیے اپنا پلان کینسل کر کے مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے لیے گھر پر رکے ہوئے ہو، تھینک یو سو مچ۔ بابا اور انکل باہر بیٹھے تھے جبکہ وہ اسے اپنا گھر دکھا رہا تھا، کیونکہ وہ پہلی بار اس کے گھر آئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر وہ بور تو ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اخلاقیات نبھاتے ہوئے وہ اس کی باتیں سنتا مسکرا کر جواب دے رہا تھا، کیونکہ سچ یہی تھا کہ وہ جیا کے لیے ہی گھر پر رکا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی کہیں کوئی جانے کی پلاننگ نہیں تھی، وہ تو بس اپنے ذہن سے اس لڑکی کا خیال بھلانے کے لیے کہیں باہر جانا چاہتا تھا، ورنہ اس کا ارادہ آج کہیں بھی جانے کا نہیں تھا۔ اٹس اوکے یار، اتنی بار تھینک یو بولو گی؟ تم میرے گھر پر مہمان ہو اور میں اتنا بد اخلاق نہیں کہ گھر پر کوئی مہمان آئے اور میں کہیں باہر نکل جاؤں۔ اور پھر اس دن تم نے میری وجہ سے اپنا برتھ ڈے ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کیا تھا۔ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اس دن ہارون کافی زیادہ پریشان تھا اور اسے چھوڑ کر آنا میرے بالکل دل نہیں کر رہا تھا، اور پھر جب وہ اداس ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت جگہ پر جاتا ہے، میں بھی وہاں چلا گیا تھا۔ تمہارے برتھ ڈے کا میرے دماغ سے بالکل خیال نکل چکا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم صرف یہ افسوس ختم کرنے کے لیے گھر پہ رکے ہو؟ نہ جانے کیوں، جیا نے پوچھ لیا۔ چھوٹی سی امید تھی کہ وہ انکار کرے گا اور کہے گا نہیں جیا، اگر وہ سب کچھ نہیں ہوتا تب بھی میں تمہارے لیے رک جاتا، اور پھر اس نے یہ تو نہیں کہا لیکن اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے تھے۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، تم میرے گھر میں مہمان آ رہی تھی اور میں تمہیں بابا کی بورنگ قسم کی باتوں کے ساتھ چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتا تھا۔ جب انکل بابا کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یقین کرو مجھے بھی ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے رک گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو جیا بھی کھل کر مسکرا دی۔ وہ لوگ تو سیاست کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جناب، اور آپ بھی بہت جلد سیاست میں قدم رکھنے والے ہیں،
لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ آپ کو سیاست میں کسی طرح کا کوئی انٹرسٹ ہے، جانے جیسے اس کے اندر کا حال پڑ لیا تھا۔ ہاشم سلطان کو صرف اپنے بابا کی خوشی سے غرض ہے۔ میرے بابا کو خوشی ہوگی اگر میں سیاست میں قدم رکھوں گا، اور میں اپنے بابا کی خوشی میں بہت خوش ہوں۔ یہ میرے بابا کی خواہش ہے، اور میں اپنے بابا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اور انکل سے بھی مجھے اس معاملے میں کافی ہیلپ مل رہی ہے۔ وہ مجھے کافی ساری باریکیاں سمجھا رہے ہیں جو میرے لیے آگے چل کر بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اوہ گریٹ! کہیں تم اس لیے تو مجھے کمپنی نہیں دے رہے تاکہ میرے بابا تمہیں اور زیادہ سپورٹ کریں اور تمہاری اور زیادہ ہیلپ کریں؟ اپنے فائدے کے لیے تو نہیں تم نے میرے لیے وقت نکالا؟ وہ شک کی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جیا، میں اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا استعمال کرنے والا شخص ہرگز نہیں ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ اور انکل بھی بنا غرض کے میری مدد نہیں کر رہے۔ میں کوئی مطلبی انسان نہیں ہوں، جیسا بھی ہوں، جو بھی ہوں، سامنے ہوں۔ مجھے پیٹھ پیچھے وار کرنا نہیں آتا۔ اور میں تم سے ایک اور بات بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اچانک سے بولا تو جیا کو لگا جیسے اس کی دھڑکنیں کام کرنا چھوڑ چکی ہیں۔ وہ اس سے کیا بات کرنے والا تھا، اور یہی بات اسے بے چین کر گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتا تھا وہ؟ بولو، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی دھڑکنوں کو شمار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی بات دل میں رکھنے والا انسان نہیں تھا جو منہ میں آئے بول دیتا تھا، چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا برا۔ ہاں کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ دیکھ لو، اب تمہیں میری بات اچھی لگے یا بری، میں سیدھی بات کروں گا۔ مجھے نہیں پتا ہمارے پاپا ہم دونوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن مجھے ایسا پتا چلا ہے کہ بابا اور انکل اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ لیکن فی الحال میں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مطلب میں اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ میں ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتا فی الحال۔ میں اپنے فیوچر کو ایک سائڈ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں سرپرائز دیتے ہیں نا، کبھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو میں بھی اپنی لائف کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ یار میں اپنی لائف کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، یہ سوچ کر کہ جس کے ساتھ میری شادی ہوگی مجھے اسے اہمیت دینی ہے۔ بابا کو یہ ساری باتیں کرنے سے منع کیا تو انہوں نے اس وقت بات چھوڑ دی، لیکن 2-3 دن بعد پھر سے انہوں نے یہ ساری باتیں کرنی شروع کر دی۔ میں فی الحال شادی وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو جیا اس کے انداز میں مسکراتی تھی۔ وہ اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ جس چیز کو لے کر وہ اتنے عرصے سے فکر مند تھی کہ پتہ نہیں ہاشم کبھی اس کی محبت کو سمجھے گا بھی یا نہیں، اس کے بابا اور انکل سمجھتے تھے۔ وہ اپنی دوستی کا رشتہ داری میں بدلنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں اس رشتے کو چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن ان کی فیملی چاہتی تھی، اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ یہ بات تو اچھے سے جانتی تھی کہ ہاشم اپنے بابا سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور ان کی بات کو کبھی نہیں ٹالے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو سمجھ گئی۔ تم نہیں چاہتے فی الحال تمہاری شادی کے بارے میں بات کی جائے۔ میں آگے بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات کی جائے۔ مطلب میں اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں پورے طریقے سے، اور کم سے کم اگلے 5 سال میں شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ابھی ہماری ایج ہی کیا ہے جو ہم شادی کے چکروں میں پڑیں۔ ہم آگے بھی شادی کے چکروں میں نہیں پڑیں گے۔ میں اس شادی نامی ٹاپک کو اپنی زندگی سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ اس نے ایک بار پھر سے سمجھانے والے انداز میں کہا تو جیا بھرپور انداز میں ہاں میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو سمجھ گئی۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتے، ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی ابھی اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچنا چاہتے ہو۔ گریٹ، تم اپنا کریئر بناؤ اور کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے بابا سے بات کر لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ تمہیں بات نہیں کرنی، تمہیں اپنے بابا کو یہ کہنا ہے کہ تم ابھی شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی اور اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہو۔ یار میری بہت سی گرل فرینڈز ہیں، اب میں صرف اس لیے انہیں اگنور نہیں کر سکتا کہ میری یونیورسٹی میں وہ لڑکی پڑھتی ہے جس کے ساتھ میرے بابا میرا فیوچر سوچ رہے ہیں۔ زندگی کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو سمجھ چکی ہوں۔ تم اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے انجوائے کرو، اور مجھے بھی ان شادی کے چکر میں پڑنے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سو ریلیکس۔ اس نے اسے بالکل بے فکر کر دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ بے فکر تو وہ خود بھی ہو گئی تھی، یہ سوچ کر کہ ہاشم کو اس سے اب کوئی نہیں چھین سکتا۔ تم بہت اچھی ہو یار، ہسبینڈ وائف نہ صحیح لیکن ہم دوست تو بن سکتے ہیں نا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جبکہ وہ تو جیسے آسمانوں میں اڑنے لگی تھی۔ اس نے فوراً ہی ہاشم کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔
فیوچر کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے ہم ہسبینڈ وائف بھی بن جائیں. اس لیے بہتر ہے کہ پہلے دوست بن جائیں, ایک دوسرے کو سمجھ جائیں. باقی قسمت کے فیصلے تو اوپر ہی ہوتے ہیں نا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اس کے مسکرانے پر وہ اس کی بات کی نفی کیے ہوئے بولا. جیا سے بات کرنے کے بعد کم از کم بابا کے دماغ میں چلتی سوچوں کو تو اس نے بریک لگا دیا تھا. اسے یقین تھا کہ جیا اپنے بابا سے اس بارے میں ضرور بات کرے گی, جو اس کے لیے آگے یقیناً بہت فائدہ مند ہوگا. لیکن وہ اپنے دماغ کا کیا کرتا جہاں پر ابھی تک وہ معصوم خرگوشنی بری طرح سے سوار تھی. وہ لڑکی کیوں اس کو اتنا تنگ کر رہی تھی, اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا. شاید اس نے پہلے کبھی اتنی پیاری لڑکی دیکھی نہیں تھی. نہیں, سارا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اس نے اپنی کسی پرانی گرل فرینڈ کو یاد کرتے ہوئے سوچا. ہاں لیکن وہ اتنی معصوم نہیں تھی. معصوم تو یہ بھی نہیں ہوگی, صرف شکل سے پیاری لگتی ہے. کہیں اس کے ڈمپلز کی وجہ سے؟ ہاں شاید. میں نے اس سے پہلے کوئی خوبصورت ڈمپلز والی لڑکی نہیں دیکھی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے. بیوقوف لڑکی. سر اس کی تعریف کر رہے تھے اور وہ کیسے خوش ہو رہی تھی, جیسے اس سے بڑی کوئی بات ہی نہ ہو. مسکراتے ہوئے پیاری لگ رہی تھی, کافی خوبصورت بھی ہے. وہ اپنی طرف سے اس بات کا حل نکال چکا تھا, لیکن پھر بھی وہ مسلسل اسی کو سوچ رہا تھا, کیونکہ اپنے آپ کو ہزار طرح کے دلائل دینے کے باوجود بھی اس کی ساری سوچوں کا مرکز وہی لڑکی تھی. لیکن اسے یہ سوچیں بری نہیں لگ رہی تھیں. لاسٹ ایئر کے سارے اسٹوڈنٹس ہی آج کل پیپرز کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. اگر دیکھا جائے تو ابھی ان کے پیپرز کو کافی سارے دن باقی تھے, لیکن پھر بھی جن اسٹوڈنٹس کو اپنے فیوچر کی فکر تھی وہ تو ہلکان ہو رہے تھے. باقی کچھ لوگ باہر آرام سکون سے بیٹھے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے, اور کچھ لوگ تو یونیورسٹی کا منہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. لیکن ہاشم ذرا الگ تھا. وہ پوری طرح سے اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہا تھا. بے شک وہ امیر باپ کا بیٹا تھا, بے شک اسے ڈگری لینے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ سب کچھ ایمانداری سے کرنے کا عادی تھا. اسے بے ایمانی سے نفرت تھی, چاہے وہ بے ایمانی کسی بھی چیز کے لیے کیوں نہ کی جائے. وہ بے ایمان دوست بنانا پسند نہیں کرتا تھا. شاید اسی لیے آج کل ہارون کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتا. ہارون کو لے کر وہ پر یقین تھا کہ ہارون ایک بہت اچھا اور مخلص دوست ہے, ورنہ اس کے پاس مفت کھونوں کی بھی کمی ہرگز نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ آج کل وہ یونی میں کم نظر آتے تھے, کیونکہ ان کے حساب سے یونی کے آخری مہینے انتہائی بورنگ تھے. سامنے دیکھ, یہ وہی لڑکی ہے نا جو اس دن ہمیں دروازے پہ ملی تھی, بلی کی سہیلی. وہ نوٹس بنانے میں مصروف تھا جب ہارون نے اسے سامنے آتی لڑکی کی طرف متوجہ کیا تھا. وہ کون سے اسے بھول چکا تھا, یا یہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل چکی تھی؟ وہ تو مسلسل اسی کو سوچ رہا تھا. کتنے دنوں سے اپنے آپ کو ہزار بار یہ بات سمجھانے کے باوجود اس لڑکی کے بارے میں سوچنا, وہ اسی کو سوچتا رہا تھا. وہی معصوم خرگوشنی. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. ارے بلی کی سہیلی معصوم خرگوشنی کب سے بن گئی؟ وہ ہنستے ہوئے سے پوچھنے لگا. میری مرضی, میں جو چاہے بنا دوں. وہ کندھے اچکا کر بولا. وہ سب تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جیا کے پاس جا رہی ہے. وہ اسے جیا کی طرف جاتے دیکھ کر پوچھنے لگا, جبکہ وہ خود بھی یہی سوچ رہا تھا. پتہ نہیں, جیا سے کچھ کام ہوگا. ہمیں کیا, ہم تو اپنی پڑھائی پر دھیان دیں. وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بولا, لیکن ہاشم کہاں اسے اگنور کر سکتا تھا. چل آجا, چل کر دیکھتے ہیں. وہ اٹھ کھڑا ہوا تو ہارون کو بھی اٹھنا پڑا. یار چھوڑو نا, لڑکیاں آپس میں کوئی کام ہوگا, کوئی بات ہوگی, ہمیں کیوں بیکار میں انٹرسٹ لینا. ہارون نے انکار کرنا چاہا. اچھا تو بیٹھ, میں دے کر آتا ہوں. وہ کہہ کر چلا گیا, جبکہ ہارون کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی. وہ کندھے اچکا کر واپس وہیں پر بیٹھ گیا, کیونکہ اسے سچ میں لڑکیوں کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. جیا میم, آئی ایم ریئلی سوری, پلیز مجھے اس دن کے لیے معاف کر دیں. میں اس دن آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی, پتہ نہیں مجھ سے کیسے ہو گیا. اصل میں اس دن بہت زیادہ ڈر گئی تھی, اس لیے سر سے آپ کی شکایت کرتی, لیکن میں آپ کو بالکل نہیں جانتی تھی. اس دن میں پہلی دفعہ یونیورسٹی آئی تھی. پلیز میم میرے نوٹس واپس کر دیں, میں نے بہت محنت سے بنائے ہیں. اگر وہ ضائع ہو گئے تو میری ساری محنت برباد ہو جائے گی. میں 4 دن سے ٹھیک سے سوئی نہیں ہوں, سارا وقت نوٹس پر لگا دیا ہے, اور اب مجھے ان کی بہت ضرورت ہے. پلیز میرے نوٹس واپس کر دیں. وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی, جبکہ ہاشم اس کے پیچھے کھڑا اس کی ساری باتیں سن چکا تھا. نوٹس تو میں نے پھاڑ دیے ہیں ڈارلنگ, آخر تمہیں تمہاری کی سزا بھی تو دینی تھی نا, کیونکہ جیا مبین کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. تم نے میری شکایت کی تھی, اس کی سزا تو ملنی ہی چاہیے تھی نا. اس لیے اب ان نوٹس کو بھول کر دوبارہ سے نوٹس بناؤ. وہ بے مروتی سے بولی. پلیز میم,
آئی ایم سوری، پلیز نوٹس واپس کر دیں. میں جانتی ہوں آپ مذاق کری ہیں. میری اتنی محنت سے کیے ہوئے کام کو آپ کیسے برباد کر سکتی ہیں؟ نو ڈارلنگ، میں ایسا کر چکی ہوں. اب ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہوگا نا. میری سوچ تمہاری سوچ سے بالکل مختلف ہے. جاؤ جا کر نوٹس دوبارہ بناؤ، اور اگر اب بھی یقین نہیں آ رہا تو جا کر واٹر کولر کے پاس پڑے بن میں دیکھ لینا. میں نے تمہارے نوٹس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس پانی والے بن میں پھینک دیے ہیں. وہ بولی تو اس کے ساتھ اس کی باقی سہیلیاں بھی ہنسنے لگیں، جبکہ اروپ کو تو رونا آنے لگا تھا. اس نے اتنی محنت سے کیے گئے کام کو کیسے برباد کر دیا گیا تھا؟ وہ پچھلے 4 دنوں سے ٹھیک سے سوئی تک نہیں تھی تاکہ نوٹس کو کمپلیٹ کر سکے، اور آج صبح اپنے بیگ سے اپنے نوٹس غائب دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی تھی. جب اس کی کلاس کی ایک لڑکی نے اسے بتایا تھا کہ تمہارے نوٹس جیا مبین کے پاس ہیں، وہ بھاگ کر وہاں پہنچی تو اسے پتا چلا کہ جیا تو جا چکی ہے. ان لڑکیوں سے پوچھنے پر انہوں نے اسے بتایا کہ اس کی بدتمیزی کا بدلہ لینے کے لیے جیا نے ایسا کیا ہے، اور اگر وہ اپنے نوٹس بچانا چاہتی ہو تو جا کر اسے معافی مانگے. وہ معافی مانگنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی جیا اس کی محنت کو برباد کر چکی ہوگی. ڈارلنگ، تم رونے لگی. تمہارا رونا بنتا بھی ہے. تم نے غلط انسان سے پنگا لیا ہے. آج کے بعد تم مجھے کبھی نہیں بھولو گی. اپنے ناخنوں کو پھونک مارتی ہوئے ایک ادا سے بولی تھی، جبکہ وہ غصے سے اسے دیکھتا رہ گیا. اروپ کے آنسو اسے بہت برے لگ رہے تھے. جیا نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا. اتنے دنوں کی محنت پر پانی پھیر دیا. یقیناً اس نے بہت محنت سے وہ نوٹس بنائے تھے، تبھی تو وہ رو رہی تھی. اب آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ جاؤ جا کر دوبارہ بناؤ. اسے یوں ہی گردن جھکائے روتے دیکھ کر اسے بول رہی تھی کہ وہ پلٹ کر وہاں سے جانے لگی جب سامنے سے وہ کھڑا دکھائی دیا. ارے ہاشم! جیا اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہو گئی تھی جب اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا. کون سے نوٹس آئے ہوئے ہیں تمہارے؟ بتاؤ مجھے، میں تمہیں ابھی بنا کر دوں گا، پر رونا مت. وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے جانے والی تھی. ہاشم، اس کا اور میرا معاملہ ہے. یہ میرا معاملہ ہے اور اب تم اس میں انٹرفیئر نہیں کرو گی. یہ کیا طریقہ ہے جیا؟ تم لاسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کبھی کسی نے تمہاری محنت برباد کی ہے؟ نہیں نا، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ذرا سی بات پر تم نے اس کی محنت برباد کر دی. کیا کیا تھا اس نے؟ شکایت لگائی تھی تمہاری؟ کیا اس سے پہلے تمہاری کوئی شکایت آفس تک نہیں پہنچی؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں. تمہارے نوٹس آج ہی بن جائیں گے. وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اسے اپنے ساتھ لائبریری کی طرف لے جا رہا تھا. اسے سچ میں مدد کی ضرورت تھی. اسے ہر حال میں وہ نوٹس چاہیے تھے، اور شاید وہ اکیلے نہ بنا پاتی. کسی سے مدد ملنے کے خیال سے وہ فوراً اس کے پیچھے چلی آئی تھی، جبکہ ہارون وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھ کر مسکرا دیا تھا. کیا بات ہے، ہاشم سلطان کسی کی مدد کر رہا ہے، وہ بھی بنا کسی غرض کے. لیکن ہاشم نے تو کہا تھا کہ وہ فری میں کسی کی مدد نہیں کرتا، تو یہ اسے کیا دے گی؟ معصوم خرگوشنی. اس نے ہاشم کا دیا ہوا نام دہرایا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ کہیں ہاشم اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. لیکن وہ خود کہاں فلرٹ کرتا تھا، وہ تو اسی لڑکی کی طرف قدم بڑھاتا تھا جو خود اس کی طرف آتی تھی. تو یقیناً اس معصوم خرگوشنی کے ساتھ وہ خود کچھ نہیں کرنے والا تھا. اور جہاں تک اس لڑکی کی بات تھی تو اب تک وہ اسے بچکانہ ذہن کی لڑکی لگ رہی تھی. لیکن جو بھی تھا، ہاشم نے خود اس کی طرف قدم بڑھائے تھے، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات ہرگز نہیں تھی. نہیں، تم یہاں سے غلط کر رہی ہو. وہ اس کے ہاتھ سے پین لیتے ہوئے خود کرنے لگا، جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی. بہت ہوگی پڑھائی، آج کچھ کھانا نہیں ہے کیا؟ ہارون نے کرسی گھسیٹ کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا. بھوک تو مجھے بھی بہت سخت لگی ہے. کیا خیال ہے پہلے کچھ کھا لیا جائے؟ ہاشم نے بھی ہارون کی بات پر حامی بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا. آپ لوگ کچھ کھا لیں، تب تک میں یہ کرتی ہوں. وہ شاید ریسٹ لینے کے موڈ میں نہیں تھی. آدھے سے زیادہ ہو گیا ہے، باقی بھی ہو جائے گا، یقین رکھو. چلو پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا. اس نے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ان کے ساتھ کینٹین کی طرف آ گئی تھی. اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اتنا نقصان ہونے کے بعد اسے کوئی ہیلپ مل چکی تھی، اور اب اس کے نوٹس پہلے سے بہترین تھے. تھینک یو سو مچ سر، آپ میری اتنی ہیلپ کر رہے ہیں. اپنے پیپر سے پہلے آپ اپنا کام چھوڑ کر میرے کام کر رہے ہیں. میں تو بہت پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے دوبارہ بھی ہوگا یا نہیں، لیکن آپ نے کتنی آسانی سے یہ سب کچھ کر لیا. وہ اس کے ساتھ ساتھ آتی اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جبکہ ہارون مسلسل مسکرا رہا تھا. یہ سر کیا ہوتا ہے لڑکی؟
میں بھی اسی یونیورسٹی کا عام سا اسٹوڈنٹ ہوں اور کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرنے سے میں کوئی اس کا ٹیچر نہیں بن جاؤں گا۔ تم رو رہی تھی، اتنی زیادہ پریشان ہو رہی تھی، مجھے لگا مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ جیا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی ہوا، مگر جیا میم نے ایسا کیا تبھی تو یہ نوٹس میرے نوٹس سے بہترین بنے ہیں۔ شاید ایسے ہی لکھا تھا۔ اٹس اوکے۔ وہ مسکرا دی تھی۔ نہیں، یہ پھر بھی میری نظر میں غلط ہے۔ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تم نے بھی غلط نہیں کہا۔ اور یہ میم کیا ہوتا ہے؟ جیا بھی اسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے۔ تم جونیئر لوگ پہلے ہی ان کو سر پر چڑھا لیتے ہو، تبھی تو وہ ایسی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں۔ پھر تم لوگ رونا شروع کر دیتے ہو۔ یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ان کا منہ بند کر دو۔ یہاں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، کوئی تمہارے لیے آواز نہیں اٹھائے گا لڑکی۔ اروب رحمان، اس سے فوراً کہا تھا۔ نائس نیم۔ ہاشم کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرا نام ہاشم ہے، ہاشم سلطان۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کی مضبوط گرفت میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور میں ہارون ہوں۔ ہارون بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر اروب کا ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں قید نہ ہوتا تو یقیناً اس سے بھی ہاتھ ضرور ملاتی۔ ہاتھ چھوڑ دے بچی کا، کیوں کنفیوز کر رہا ہے اسے؟ ہارون نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس پر اس نے فوراً اروب کا ہاتھ چھوڑا تھا جو کب سے اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاشم یار، میری کلاس میں چوری ہو گئی ہے، میرے سارے نوٹس غائب ہو چکے ہیں، میرے بیگ میں کچھ نہیں ہے، مجھے اس احمد پر شک ہے۔ کل مجھ سے مانگ رہا تھا، میں نے دینے سے انکار کیا، تو آج اس نے چوری کر لیے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا کہ ہے، میں تو اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تو فکر کیوں کر رہا ہے؟ ان نوٹس کا کیا وہ اچار ڈالے گا اگر پیپر ہی نہیں دے پایا تو؟ وہ بے فکری سے بولا تو اروپ نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ تو اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے لیا ہوں، واپس کر دے گا۔ ہارون نے پریشانی سے کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا ساری زندگی کے لیے، چوری چوری ہے، اور چوروں کی کوئی جگہ نہیں ہے ایگزامینیشن ہال میں۔ وہ اٹھنے لگا تھا۔ لیکن تو کرے گا کیا؟ میرا نہیں خیال تجھے ان سب چیزوں میں پڑھنا چاہیے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ میں کسی چیز میں نہیں پڑھ رہا، اور نہ ہی میں کچھ کروں گا، بس اس کی ڈیٹ شیٹ ایشو نہیں ہوگی۔ تو کیوں پڑھ رہا ہے ان سب کے بیچ میں؟ یار اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا۔ اتنی محنت کی ہے بیچارے نے، اور یہ میرا معاملہ نہیں ہے، احمد کا ہے، احمد کو دیکھ لینا چاہیے۔ ہارون تم کو کیا مسئلہ ہے؟ جب سے آئے ہو ہمارے سر پر مصیبت بن گئے ہو۔ ہاشم بھی ہمارا دوست ہے اور اسے ہماری مدد کرنی چاہیے۔ کسی کی مدد کرنے اور کسی کا فیوچر برباد کرنے میں فرق ہوتا ہے احمد۔ اب کیا وہ 4 سال اور لگائے گا صرف اس لیے کیونکہ اس تھوڑی دیر کے لیے تمہارے نوٹس اٹھا لیے تھے؟ ہارون کو غصہ آنے لگا تھا۔ تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ اگر اسے نوٹس کی اتنی ضرورت تھی تو وہ مجھ سے بھی مانگ سکتا تھا۔ بنا اجازت کے لینا ایسے پڑھے لکھے آدمی کو سوٹ نہیں کرتا۔ میرے خیال میں اسے دوبارہ پڑھائی کرنی چاہیے تاکہ اسے ٹھیک سے چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ ہاشم، اس سے تیرا کچھ نہیں بگاڑا۔ ہارون اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اس نے میرے دوست کا بگاڑا ہے۔ ذرا سوچ، جو شخص ہاشم سلطان کے دوست کے ساتھ کچھ غلط کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا اگر کسی نے ہاشم سلطان کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو۔ وہ بے فکر انداز میں بول رہا تھا۔ مجھے چلنا چاہیے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، باقی کے نوٹس میں خود بنا لوں گی، بس تھوڑا کام رہتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر وہاں سے نکل چکی تھی۔ اس کے دماغ میں ہاشم کی باتیں چل رہی تھی۔ وہ ذرا سی بات پر کسی لڑکے کا فیوچر خراب کر رہا تھا، اور اگر اس کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی تو نہیں، وہ ایسے انسان سے دور رہے تو ہی بہتر ہے۔ اسے اس کی کوئی مدد نہیں چاہیے تھی، وہ سب کچھ خود کر سکتی تھی، بس تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی، لیکن سارا کچھ ہو جاتا۔ ایسے انسان سے دور رہنا 1000 گنا بہتر تھا۔